نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ زندگی کا مطالعہ ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ اسی وجہ سے ہم آپ کے لیے ایک سیرت کا مکمل کورس لے کر آئے ہیں، جس میں ہم سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کو مفصل طور پر بیان کریں گے۔ سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام واقعات پہلو کو آسان فہم انداز میں بیان کریں گے، جس کی تیاری ہم نے قرآن حمید، صحیح حدیث مبارکہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مستند سیرت کی کتب صلی اللہ علیہ وسلم سے استفادہ حاصل کیا ہے۔ سیرت نبوی کو بیان کرنا اس وقت ممکن ہوگا جب ہم اسلام سے پہلے کے حالات کو معلوم کر لیں اور اسلام کے بعد والے حالات سے بھی واقف ہو جائیں۔ اسی وجہ سے ہم اسلام سے پہلے عرب کی کیفیات کو بیان کریں گے۔ لفظ عرب کے لغوی معنی صحرا کے ہیں۔ عہد قدیم سے یہ لفظ جزیرہ نما عرب اور اس میں بسنے والی قوموں پر بولا گیا ہے۔ عرب کے مغرب میں بحر احمر اور جزیرہ نما سینا ہے۔ مشرق میں خلیج عرب اور جنوبی عراق کا ایک بڑا حصہ ہے۔ جنوب میں بحر عرب ہے، جو در حقیقت بحر ہند کا پھیلاؤ ہے۔ شمال میں ملک شام اور کسی قدر شمالی عراق ہے۔ ان میں سے بعض سرحدوں کے متعلق اختلاف پایا جاتا ہے۔ عرب نسلی اعتبار سے 3 قسموں پر ہے۔ اول، عرب بعیدہ، یعنی وہ قدیم عرب قبائل قومیں جو بالکل ناپید ہو گئی ہیں۔ ان کے متعلق تفصیلی معلومات حاصل کرنا ممکن نہیں، جیسے قوم عاد، قوم ثمود، جو ان کے متعلق جو قرآن مجید میں آ چکا اور جو احادیث مبارکہ علیہ السلام میں موجود ہے، اس کے علاوہ ان کے حالات معلوم کرنا ممکن نہیں۔ ثانی، عرب عاربہ، یعنی وہ عرب قبائل جو یعرب بن شعجب بن قحطان کی نسل سے ہیں۔ انہیں قحطانی عرب بھی کہا جاتا ہے۔ الثالث، عرب مستعربہ، یعنی وہ عرب قبائل جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے ہیں۔ انہیں عدنانی عرب بھی کہا جاتا ہے۔ عرب مستعربہ، ان کے جد امجد سیدنا ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام اصل عراق کے ایک شہر اور کے باشندے تھے۔ یہ شہر دریائے فرات کے مغربی ساحل پر کوفہ کے قریب واقع تھا۔ اس کی کھدائی کے دوران جو کتبات برآمد ہوئے ہیں، ان سے اس شہر کے متعلق بہت سی تفصیلات منظر عام پر آئی ہے۔ سید ابراہیم علیہ السلام عراق سے ہجرت کر کے شہر حران تشریف لے گئے، پھر وہاں سے فلسطین جا کر اسی ملک کو اپنی پیغمبرانہ سرگرمیوں کا مرکز بنایا اور دعوت تبلیغ کے لیے یہیں سے اندرون بیرون ممالک کے لیے آیا جایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ مصر تشریف لے گئے۔ فرعون نے آپ کی بیوی حضرت سارہ علیہ السلام کی کیفیت سنی تو ان کے بارے میں بد نیت ہو گیا، تو اپنے دربار میں انہیں برے ارادے سے بلایا، لیکن اللہ رب العزت نے حضرت سارہ علیہ السلام کے دعا کے نتیجے میں فرعون کی ایسی گرفت فرمائی کہ وہ ہاتھ پاؤں مارنے لگا۔ اس کی بدنیتی اس کے منہ پر مار دی گئی۔ فرعون اس حادثے کی نوعیت سے سمجھ گیا کہ حضرت سارہ علیہ السلام اللہ کی نہایت خاص اور مقرب بندی ہیں۔ وہ حضرت سارہ علیہ السلام کی اس خصوصیت سے اس قدر متاثر ہوا کہ اپنی بیٹی حضرت ہاجرہ علیہ السلام کو ان کی خدمت میں دے دیا۔ پھر آپ
تینوں واپس فلسطین تشریف لے آئے۔ حضرت سارہ علیہ السلام نے حضرت ہاجرہ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجیت میں دے دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت سارہ اور حضرت ہاجرہ کو فلسطین واپس تشریف لے آئے۔ پھر اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت ہاجرہ علیہ السلام کی بطن مبارک سے ایک فرزند ارجمند حضرت اسماعیل علیہ السلام عطا فرمایا۔ پھر اللہ رب العزت کے حکم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کر حجاز کی طرف تشریف لے گئے۔ اس وقت وہاں سارا صحرا موجود تھا جہاں آج بیت اللہ شریف موجود ہے۔ اس وقت بیت اللہ شریف موجود نہ تھا، صرف ٹیلے کی طرح ابری ہوئی زمین تھی۔ سیلاب آتا تو دائیں بائیں سے کترا کر نکل جاتا۔ وہیں مسجد حرام کے بھرائی حصے میں زمزم کے پاس ایک بڑا درخت موجود تھا۔ آپ اسی درخت کے پاس حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل کو چھوڑ کر واپس آ گئے۔ اس وقت مکہ المکرمہ میں پانی نہ تھا اور نہ ہی زمزم تھا اور نہ ہی کوئی آدمی۔ اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک توشہ دان میں کھجور اور ایک مشکیزے میں پانی رکھ دیا، لیکن چند ہی دنوں بعد کھجور اور پانی ختم ہو گیا اور سخت مشکل پیش آئی۔ آپ کا بچہ یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام شدید پیاس کی وجہ سے رونے لگا۔ حضرت ہاجرہ علیہ السلام مکہ کے پہاڑوں کی طرف بھاگی، یعنی صفا اور مروہ کی طرف۔ اسی دوران آپ نے 7 چکر پورے کیے تو جس جگہ حضرت اسماعیل علیہ السلام موجود تھے اور پاؤں کی ایڑیاں رگڑ رہے تھے، اللہ رب العزت نے وہاں سے زمزم کا چشمہ پھوڑ دیا۔ آپ وہاں پہ تشریف لائیں اور پانی پیا اور بچے کو پلایا اور اس کو ایک کنویں میں تبدیل کر دیا۔